بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہلال آن لائن اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ آج سے ہم باقاعدہ آن لائن قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا شروع کریں گے۔ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاً ہم نورانی قاعدہ پڑھیں، جس میں ہم 16 اسباق پڑھیں گے۔ ان اسباق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے مخارج حروف، حرکات ثلاثہ وغیرہ کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی۔ طریقہ یہ ہے کہ ان 16 اسباق کو ہم ایک ایک سبق پر مشتمل کریں گے۔ اب سبق پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سبق کو بار بار سنیں، یہاں تک کہ آپ کو اچھی طرح وہ سبق یاد ہو جائے اور حروف کی ادائیگی جس طرح اس سبق کے اندر بتلائی گئی ہے اس طرح آپ کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا سبق صحیح ہے یا غلط؟ تو یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا سبق صحیح ہے کہ نہیں، اب ہم دوسرے سبق پہ جائیں یا نہیں، تو پہلے سبق کو آپ اچھی طرح یاد کریں، اس کے بعد آپ ہمیں اس نمبر پر یعنی 0321282686 اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنا سبق جو ہے وہ بذریعہ واٹس ایپ آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ سبق ہم سنیں گے، اور اگر اس سبق کے اندر آپ کی کوئی غلطی رہ گئی ہو کہ کوئی ایسا لفظ ہے جس کی ادائیگی ٹھیک نہ ہوئی ہو، تو انشاءاللہ اس طریقے سے اس غلطی کی درستگی ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی۔ پہلا سبق سنانے کے بعد پھر آپ دوسرا سبق سنیں اور اسی طرح اس کی مشق کریں، اور آپ ہمیں وہ سبق سنائیں، تو انشاءاللہ یہ نورانی قاعدہ جو ہوگا ہمارا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم نورانی قاعدہ کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آتے ہیں اسکرین پہ اور شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سبق۔ یہ نورانی قاعدہ ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کو صفحہ نظر آ رہا ہے، اس صفحے کے اوپر یہ جو آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، ان کو کہا جاتے ہیں حروف تہجی۔ یہ وہ حروف تہجی ہیں کہ اگر ان کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لیے قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز کے اندر جھٹکا نہ ہو، بالکل آواز کو نرم رکھ کے الف الف، با با، تا تا، ثا ثا۔ ثا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے درمیان رکھیں، زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے درمیان رکھیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں ثا ثا، سین کی آواز نہ نکلے۔ جیم جیم، حا حا، خا خا۔ خا یہ جو لفظ ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف مغلظہ۔ ان میں سے پہلا جو حرف ہے
وہ ہے خ۔ یہ حروف مغلظہ یہ کل 7 حروف ہیں۔ خ، دال، دال، ذال، ذال۔ ذال کو پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو سا کو پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی جس طرح سا کے اندر زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے درمیان رکھا جاتا ہے، اسی طرح ذال کو ادا کرتے ہوئے بھی زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ فا، ذال، را، را، را۔ جب اس را کو ہم اکیلے پڑھیں گے اس وقت تو یہ را پر پڑھی جائے گی، لیکن یہ موٹے حروف میں شمار نہیں ہوتی۔ جب ہم انشاءاللہ آگے حرکات کی تختی کو پڑھیں گے، حرکات کا سبق پڑھیں گے، تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ را کو کب پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کب باریک پڑھی جاتی ہے۔ را، ز، ز، سین، 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 شین، 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 صاد، صاد، صاد۔ یہ دوسرا لفظ ہے جو موٹا حرف ہے۔ پہلا لفظ خ، صاد، ضاد، ضاد، ضاد۔ یہ تیسرا حرف ہے جو حروف مغلظہ ہے، یعنی موٹا حرف پڑھا جائے گا۔ طا، 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 ظا، 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 ظا۔ یہ پانچواں حرف ہے جو موٹا پڑھا جائے گا۔ عین، 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 غین، غین، غین۔ یہ چھٹا حرف ہے جو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ غین، فا، 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 قاف، قاف۔ یہ ساتواں حرف ہے جو موٹا ہے۔ قاف، کاف، 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 لام، لام، میم، میم، نون، 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 واو، 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 ہا، 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 حمزہ، حمزہ، یا، 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 الف، با، تا،
ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو یہ ہمارے 29 حروف ہیں جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ آپ ان حروف کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ ان کی ادائیگی اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرا سبق شروع کریں گے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بنے بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو، ہر سبق آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔